آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے۔ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں۔ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی بھارت اردو کا خاص پروگرام ایک شاعر پروگرام کے تحت آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں اردو ادب اور اردو شاعری میں مقبول ترین نام منور رانا نے نہ صرف اردو میں شاعری کری ہے بلکہ ہندی میں بھی نام روشن کیا ہے۔ سر بہت آپ کا استقبال ہے۔ جی آداب۔ شاعری کی شروعات سر کب سے ہوئی ہے اور کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس میں اردو شاعری میں طبع آزمائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے، شاعری تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا، بلکہ بچپن سے شوق تھا۔ شوق پیدا بھی ہوا تو ہمارے جو دادا تھے مرحوم، کہتے تھے بیٹا کہو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہم بھی ہو بہو دہرا دیتے تھے، بیٹا کہو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو پٹائی ہوتی تھی میری کہ اتنا نہیں بولنا ہے۔ غرض کی یہ میں نے نظر تفنن آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شوق ہے بیج سے شروع ہوتا ہے، سیڈ، انکر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں جو باقی ہے کہ صاحب وہ پڑھ لکھ گئے تو دکان کھول لی، پیسہ آ گیا تو دکان کھول لی، شاعری کی دکان کھول لی، شاعر ہو گئے، تو اس سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو شروع سے شوق تھا اس کا شاعری کرنے کا۔ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ بہت سے جو اچھے شعر تھے مجھے یاد رہتے تھے، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، اس میں اسکول میں نمبر 1 رہتے تھے۔ تو اس طرح سے کچھ دن لکھنؤ میں رہے تو لکھنؤ کے ماحول نے اور زیادہ مجھے شاعری کے قریب کر دیا۔ پھر میں کلکتہ چلا گیا، لیکن یہ تمام جو نسبتیں تھیں وہ کلکتے سے زیادہ رہیں، اس لیے کہ کلکتہ فنون لطیفہ کا شہر ہے۔ کلکتہ ایسا شہر ہے کہ جہاں شاعری ہو، موسیقی ہو، کھیل ہو۔ کلکتے میں جا کے میں نے یہ محاورہ سنا تھا کہ کلکتہ فٹ بال کا مکہ مدینہ کہلاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلکتہ جانے کے بعد میرے اندر جو بہت سے شوق رہے ہوں گے، تھوڑے دن فٹ بال کھیلا، تھوڑے دن کرکٹ کھیلا، تھوڑے دن ہاکی کھیلی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب میں وہاں محمد جان اسکول میں جب میں یہاں سے لے جایا گیا، والد مجھے لے گئے، 8ویں میں میرا داخلہ کرایا وہاں، تو وہاں کا ماحول میرا اور جتنے مشاعرے شہر میں ہوتے تھے چھوٹے والے، وہاں کلکتے میں بہت مشاعرے ہوتے تھے تب، تو میں جاتا تھا سننے کے لیے، مجھے بہت شوق تھا۔ بڑے مشاعرے جو ہوتے تھے اس میں میرے والد مجھے لے کے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے میرا شعر ویر کہنے سننے کا شوق رہا، پھر شعر کہنے بھی لگے ہم تھوڑا بہت جو بھی تھا۔ سر جیسا کہ آپ نے بائیوگرافی میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب ٹرانسپورٹر تھے اور انور ڈرائیور جو کلکتے میں تھے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا بزنس کیا۔ ایک شاعر کی زندگی میں چونکہ شاعری اور ٹرانسپورٹ بزنس کچھ ایک تال میل نہیں کھاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ دیکھیے اول تو جیسے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے، لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں آدمی کی۔ وہ کسی فلم کا ساحر کا گانا ہے نا، نکلے تھے کہاں جانے کے لیے پہنچے ہیں کہاں معلوم نہیں۔ تو جب میں نے ہائر سیکنڈری کمپلیٹ کیا تو وہاں ہائر سیکنڈری کے بعد BA کا کورس ہوتا ہے۔ تو میرے والد جو تھے انہوں نے ان کے کچھ دوستوں نے جو رہے ہوں، اللہ غریق رحمت کرے، ان لوگوں نے کہا کہ اس کو لڑکے کو کامرس پڑھاؤ۔ اچھا کامرس میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن والد صاحب بہت سخت تھے، بڑی لمبی کہانی ہے وہ، تو انہوں نے جہاں جا کے لکھوا دیا، نام لکھوا لیا میں نے۔ لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب BA میں BCom میں جب
اکاؤنٹنسی یا بک کیپنگ کا پیریڈ ہوتا تو میں باہر نکل جاتا اور سگریٹ وگریٹ پیتا اور گھومتا رہتا، پھر آ جاتا کلاس میں. میرا جی نہیں لگتا تھا. مجھے شوق تھا کہ میں پروفیسر بنوں پڑھ لکھ کر. اس سے زیادہ مجھے شوق تھا کہ میں کوئی بڑا وکیل بنوں. لیکن یہ کہ یہ سب جتنے بھی خواب تھے چکنا چور ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جیسا ہونا تھا ویسا ہو گیا. تو اب میں شاعری اردو میں شاعری واعری کرتا تھا جیسے. لیکن یہ کہ آج بھی، آج کی تاریخ تک، اب تو حالانکہ جب سے کہ اتنا بیمار پڑے ہم تو بہت میموری ختم ہو گئی، تو آج بھی کم سے کم 10,000 شعر ہم کو یاد ہوں گے. اور موقع کے شعر مجھے بہت یاد تھے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کمرے پر یاد ہوگا، بلب پہ یاد ہوگا، کیمرے پہ یاد ہوگا، اے سی پہ یاد ہوگا وغیرہ. مطلب موقع کی مناسبت سے مجھے بہت شعر یاد تھے. تو وہاں جو بنگالی جو ہمارے دوست تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان بنگالی تھی، وہی پڑھتے تھے بس وہ. تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا اردو غزل جو ہے اور ہمارا بنگال کا جو شاعری ہے بانگلہ، اس میں ایک بہت بڑا انتر ہے. جب تمہارا غزل دارو پی کے کوٹھے سے اترتا تھا رنڈ کے، تب ہم انگریز سے پنجہ لڑا رہا ہوتا تھا، اور تمہارا غزل جو تھا وہ دارو پی کے کوٹھے پہ بیٹھا رہتا تھا، اتر رہا ہوتا تھا. تو عادت کے مطابق وہ آج تک ہے کہ اگر کوئی سچ بول دے برا بھی ہو تو ہم اس کو قبول کر لیتے تھے. یہ بات میں نے دیکھی یہاں ہماری شاعری کی خرابی رہی ہے کہ اس میں پوری شاعری ایسی رہی ہے: دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں، پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں، ہم تم ہو شب وصل جو تنہا تو مزہ ہو، ہم سے ہو ادب دور حیا تم سے جدا ہو. اس طرح کی سب شاعری جو ہے انور فروخ آبادی برانڈ، جو برانڈ آج کل برانڈڈ کر کے ہم پاکستان میں بہت بک رہا ہے. کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. شعر وہی اچھا کہلائے گا، کہلاتا ہے ہر زمانے میں 20 منورہ نہ آئیں چلے جائیں، آئے چلے گئے. شعر وہی اچھا کہلاتا ہے جو اس مکان کا مالک بھی خوش ہو رہا ہو اور وہاں کام کرنے والا بڑھئی بھی خوش ہو رہا ہو، دونوں کی سمجھ میں آ رہا ہو. اب اگر کسی شاعری کے لیے ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑے تو وہ شاعری نہیں ہے، پھر وہ اسکول کا سبق ہے، اسکول کا امتحان کا پرچہ ہے جس میں نقل ضروری ہوتی ہے. کہ شاعری میں دیکھا گیا کہ جس طریقے سے غزل کو آپ نے ماں کے تصور کو جو بیان کیا ہے، شاعری کو ایک نیا سمت دیا ہے، وہ کس طریقے سے ہے اور کیسے یہ خیال آیا، اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ماں کے تصور کو جو ایک پاک رشتہ ہے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جس پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہو گئی مقبول. تھی اصل میں. جی تو جب وہ لڑکے مجھے چھیڑتے بنگالی جو تھے پرویر وغیرہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے کہ تمہاری شاعری جو ہے وہ تو اردو شاعری جب کوٹھے سے اتر رہا تھا تو ہمارا بنگلہ شاعری جو ہے وہ انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا. تو میں نے اس کو ذہنی طور پر تسلیم کیا. تو میں نے ماں پہ شعر کہنا شروع کیے. جہاں محفل میں بیٹھتے، جہاں لوگ ہنستے، وہاں کہتے یہ کوئی موضوع ہے، ماں پہ بھی شعر ہوتے ہیں. غزل کے معنی ہی محبوب سے باتیں کرنا ہے. تو میں نے کہا جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟
جب آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ماں پہ شعر کہنا شروع کیے، لیکن لوگوں کو یہی اعتراض تھا کہ صاحب یہ ماں پہ شاعری جو ہے وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن میرے دل میں تو وہ بات چبھی ہوئی تھی اس کی، ایک پڑھے لکھے لڑکے کی، جس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری شاعری کوٹھے سے اترتی ہوئی غزل ہے. آخر میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے. آج مجھے خوشی ہے کہ میں شاعر اچھا ہوں یا برا ہوں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا. میں شاعر یا بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، اس کا فیصلہ بھی وقت کرے گا. لیکن مجھے اس بات کا فخر ہے کہ وہ اردو شاعری، وہ اردو غزل جو ویشیا کے کوٹھے سے اترتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، آج اس اردو غزل کو میں نے اتنی پاکیزہ شکل میں ڈھال دیا ہے کہ لوگ ماں سے محبت کرنے لگے. اکثر میرے پاس خطوط آتے ہیں، اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں، یہ محاورہ بن گیا کہ مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ کمبخت اگر ماں سے محبت کرنا نہیں آتا تو منورانہ سے سیکھ لے. سر بہت اہم بات کہی ہے، اور ایک آپ کی شعری زندگی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی دوست میں سب سے اہم راحت اندوری تھے، وہ چلے گئے. ان کا بھی انداز بیان جو تھا شاعری کا وہ ایک الگ منفرد لہجہ ہوا کرتا تھا. راحت جو تھا وہ شاعر تھا، لیکن وہ میری طرح بولتا نہیں تھا، وہ بہت خاموش. وہ راحت جب بولتے تھے اس وقت جب ان کے اندر شراب بولنے لگتی تھی، نہیں تو وہ بولتے نہیں تھے، تو وہ چپ رہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. شاعر کو اگر بولنا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ناسمجھ ہو گئی ہے، شاعری نہیں سمجھتی ہے. اور میں بہت ایمانداری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے سیاستداں شاعری نہیں سمجھتے ہیں. شاعری سے مطلب یہ ہے کہ شعر نہیں ہے، شاعری سے مطلب یہ ہے کہ دکھ نہیں سمجھتے ہیں کسی کا. شاعری دکھ بیان کرنے کا ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جو دنیا میں کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اس سب کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو راحت اس پورے اسٹیج میں یا مطلب شاعری کی دنیا میں راحت کے علاوہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا. لیکن مشاعرے کا کیا ہے کہ آج یہاں پڑھا، کل وہاں پڑھا، پرسوں وہاں پڑھا، پرسوں وہاں پڑھا. تو اس میں راحت نے کہا اتنا نہیں جتنا انہوں نے مشاعرے پڑھے، ایک کام نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ اردو میں منوانے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نثر بھی لکھیں. آخر میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ چونکہ شاعر کو ہر شعر اپنا اچھا ہی لگتا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو سب سے زیادہ اچھا شعر ہو وہ ہمارے ناظرین کو سناتے ہیں. سب سے زیادہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ سب شعر اچھے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ہم کو اپنے سے زیادہ دوسروں کے شعر پسند ہیں. تو آج کا انٹرویو ہم یوں ختم کریں کہ ہم ایک شعر آپ کو راحت اندوری کو سنائیں، اور ایک شعر جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا ادب کی دنیا میں جو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر مظفر حنفی نے. راحت کا شعر ہے کہ جھیل اچھا ہے، کمل اچھا ہے، جام اچھا ہے، تیری آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے. اور پروفیسر مظفر حنفی کا شعر ہے کہ دنیا کو آپ میری نظر سے نہ دیکھیے، دنیا کو آپ میری نظر سے نہ دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھی نہ جائے گی. آج کے خاص مہمان تھے ہمارے منور رانا صاحب، جن کے شاعری تو مشاعروں میں خوب سنا ہوگا، لیکن ان کی نجی زندگی اور انہوں نے شعر کہنا کب شروع کیا اور کس حالات میں شروع کیا، اس کے بارے میں آج کھل کر ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کی. ای ٹی وی بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد.